السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ ملک الوہاب لا نظیر له ولا نصیر له ولا جواد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين من علينا ربنا إذ باس محمدا أيده بأيديه أيدنا بأحمدا أرسله مبشرا وأرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا۔ عزیزان ملت، گفت و شنید کا معاملہ آگے بڑھے کہ اس سے پیش سر آئیے ہم اور آپ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرقد عقیدت امام الانبیاء تاجدار عرب و عجم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں جھوم جھوم کر درود پاک کا ہدیہ پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائیها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها وعلی آلہ و صحبہ وسلم ابدا۔ قاطع کفر و دلالت ماحی بدعت، آیت من آیات اللہ معجزۃ من معجزات رسول اللہ، کنز الکرامت جبل الاستقامت، عمدۃ المفسرین جید المحدثین نائب رسول، وارث انبیاء سراج الاصفیاء الشاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان فرماتے ہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج کا جو موضوع ہے علم غیب پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ جہاں قدم رکھیں وہ مرکز تجلی بنے۔ حضرت موسیٰ جہاں قدم رکھیں وہ مرکز تجلی بنے، اور جہاں حضرت ابراہیم خلیل اللہ قدم رکھیں وہ جائے مصلی بنے، اور جہاں میرے مصطفیٰ قدم رکھیں وہ عرش معلی بنے۔ جہاں میرے مصطفیٰ قدم رکھیں وہ عرش۔ اب جس کے قدم عرش معلی تک جا کر کے آ گئے ہوں، کیا اس سے بھی کوئی چیز پوشیدہ رہ سکتی ہے؟ انشاءاللہ میں گفتگو حدیث نبویہ کی روشنی میں کروں گا، پھر اس کے بعد فیصلہ کرنا کہ ہم اہل سنت والجماعت الحمدللہ کل بھی حق پر تھے اور آج بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اسی حق کے ساتھ ہم سب کو موت عطا فرمائے۔ عزیزان ملت، دو تین بنیادی باتیں سمجھ جائیں، پھر اس کے بعد میں اپنی تقریر کا آغاز کرتا ہوں۔ ایک علم ہوتا ہے عطائی اور ایک ہوتا ہے ذاتی۔ تو اللہ کا جو علم ہے وہ ہے ذاتی، اور رسول اللہ کا جو علم ہے وہ ہے عطائی، یعنی اللہ نے عطا فرمایا۔ بات سمجھ آ گئی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا علم جزوی ہے،
کب؟ جب آپ کے علم کی نسبت اللہ کے علم کی طرف کی جائے، تب کیا ہے؟ جزوی ہے۔ لیکن اگر علم رسول کی نسبت تمام انبیاء، تمام اولیاء کی طرف کی جائے تو میرے مصطفیٰ کا علم کلی ہے۔ تو ہم رسول اللہ کے علم کو کلی اس وقت مانتے ہیں جب کہ آپ کے علم کی نسبت انبیاء کے علم کی طرف ہو، تب کلی مانتے ہیں۔ اور اگر علم مصطفیٰ کی نسبت اللہ کے علم کی طرف ہو تو جزوی مانتے۔ یہی اہل سنت والجماعت کا پاکیزہ اور ستھرا عقیدہ ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اور اللہ رب العالمین علم غیب ہر ایک کو عطا نہیں فرماتا، بلکہ اسی کو عطا فرماتا ہے جس کو چن لیتا ہے، جس کو پسند فرما لیتا ہے۔ یہ 29واں سپارہ ہے اور سورہ جن ہے۔ سورہ جن کی میں اللہ رب العالمین فرما رہا ہے، غیب کا جاننے والا تو اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا۔ غیب کا جاننے والا تو اپنے علم پر کسی کو مطلع نہیں کرتا، سوا اپنے پسندیدہ رسولوں کے، سوا اپنے پسندیدہ رسولوں۔ یعنی کہ یہ لفظ استثناء نے بتا دیا کہ اللہ کسی کو علم نہیں دیتا مگر اسے جو اس کے پسندیدہ رسول ہیں۔ یعنی اپنے پسندیدہ رسولوں کے علاوہ اللہ اپنے علم پہ کسی کو مطلع نہیں فرماتا۔ تو اب مجھے آپ بتائیں کہ حضور اللہ کی بارگاہ میں کس قدر محبوب ہیں؟ آپ کی محبوبیت اللہ۔ میں پہلے ایک حدیث رسول اللہ کی محبوبیت پر بیان کروں گا، پھر اس کے بعد میں علم غیب رسول پر میں چند حدیثیں پیش کر کے اپنی گفتگو مکمل کروں گا۔ تو یہ آیت بتا رہی ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے پسندیدہ رسولوں کو علم عطا فرماتا ہے۔ تو جو انبیاء کے پاس علم ہے وہ سارا کا سارا عطائی ہے، اللہ کی عطا سے ہے، اللہ نے عطا کیا۔ اب جس کو جتنا چاہا میرے رب نے عطا کیا۔ عطا کرنے والا رب جانے اور لینے والے انبیاء علیہم السلام جانے۔ دینے والا میرا رب ہے محبوب کو، دینے والا رب جانے، لینے والے مصطفیٰ جانے۔ یہاں کسی اور کو کوئی اختیار نہیں کہ وہ ترازو، وہ پیمانہ، وہ انچی ٹیپ لے کر کے بیٹھے اور ماپ کر کے کرنے یا تولنے بیٹھ جائے کہ نہیں اتنا معلوم ہے، اتنا نہیں معلوم، اتنا معلوم ہے، اتنا نہیں معلوم۔ یہ کسی کو حق نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں۔ آئیں ذرا اس آیت کی تفسیر ملاحظہ کر لیں، اس لیے کہ اہل سنت والجماعت جو ہیں قرآن کی تفسیر یا تو قرآن سے کرتے ہیں یا حدیث رسول سے کرتے ہیں، اور بلا تفسیر کے کوئی بات نہیں کرتے۔ عقل کا گھوڑا نہیں دوڑا۔ وہ کوئی اور لوگ ہیں کہ جو آیت جو ہے بتوں کے لیے ہوں، نجس قوموں کے لیے ہوں، اس کو معاذ اللہ اولیاء پہ لا کر کے جو ہے فٹ کر دیں، تو وہ سامعین بھی مطلب اندھے، عقل کے اندھے ہوتے ہیں، ان کو ذرا بھر بھی شعور نہیں ہوتا ہے کہ بھائی تم وہ آیتیں جو اللہ کے اولیاء کے لیے، وہ جو بتوں کے لیے ہے اور جو نجس قوموں کے لیے ہے، تم اس پر فٹ کر رہے ہو۔ حالانکہ جو تم کہہ رہے ہو ایسا کچھ مسئلہ تفسیروں میں نہیں ہے۔ کسی مفسر نے ایسا نہیں لکھا۔ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی سے مت مانگو۔ ارے اللہ کے سوا کسی سے مت مانگو، یہ من دون اللہ کی جو تم تفسیر کر رہے ہو، یہ کسی مفسر کی تفسیر کر رہے یا اپنے عقل کا گھوڑا دوڑا رہے؟ تو پتہ یہ چلا یہ اپنے عقل کا گھوڑا ہی دوڑاتے ہیں، کسی مفسر کی تفسیر نہیں، بلکہ من دون اللہ کی اگر صحیح معنوں میں تفسیر دیکھا جائے تو علماء بیان فرماتے اللہ کے علاوہ سے مراد بت ہیں۔ اللہ کے علاوہ سے مراد بت ہیں۔
تو اتنے بڑے تو فریبی ہیں یہ لوگ. بہرحال آج ان کے فریب کا باقاعدہ طور پر آپریشن ہوگا حدیث کی روشنی میں، ہے نا. غیب کا جاننے والا تو اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے. یعنی اپنے غیب خاص پر جس کے ساتھ وہ منفرد ہے، اپنے علم پر کسی کو مطلع نہیں کرتا. خازن اور بیضاوی وغیرہ نے کیا کہ اپنے علم خاص پر کے ساتھ وہ منفرد ہے، اس پر کسی کو مطلع نہیں کرتا. پھر اس کے بعد میں کہا گیا یعنی اطلاع کامل نہیں دیتا جس سے حقائق کا کشف تام اعلی درجہ یقین کے ساتھ حاصل ہو، یعنی مکمل طور پر نہیں. تو انہی غیوب پر مسلط کرتا ہے اور انہیں اطلاع کامل اور کشف تام عطا فرماتا ہے، اور یہ علم غیب ان کے لیے معجزہ ہوتا ہے. یعنی جنہیں عطا فرماتا ہے ان کے لیے کیا ہوتا ہے؟ معجزہ ہوتا ہے. اولیاء کو بھی اگرچہ غیوب پر اطلاع دی جاتی ہے، مگر انبیاء کا علم باعتبار کشف اولیاء کے علم سے بہت بلند و بالا و عرفہ و اعلیٰ ہے. یعنی انبیاء کا علم اولیاء کے علم سے بہت زیادہ بلند و بالا ہے، اور اولیاء کو بھی جو یہ علم ملا ان کو اپنے نبی کی اطاعت اور فرما برداری کی بنیاد پر ملا. اور اولیاء کے علوم انبیاء ہی کے وساطت اور انہی کے فیض سے ہوتے ہیں. یعنی اولیاء کو جو بھی علم ملتا ہے، جو بھی کرامت کا ان سے ظہور ہوتا ہے، وہ کس کی برکت سے اور کس کے وسیلے سے؟ انبیاء کے وسیلے سے، انبیاء کی برکت سے. معتزلہ ایک گمراہ فرقہ ہے. معتزلہ ایک گمراہ فرقہ ہے. حضرت امام حسن بصری نے کہا تھا اعتزل النواصل. جب بدعقیدگی اس میں دیکھی حضرت امام حسن بصری نے کہا تھا ہٹ، الگ ہو جا مجھ سے. اسی سے بن گیا معتزلہ. اعتزل النواصل، مجھ سے الگ ہو جا. وہ اولیاء کے لیے علم غیب کا قائل نہیں ہے. معتزلہ علم غیب کا قائل نہیں ہے اولیاء کے. اس کا خیال باطل اور احادیث کثیرہ کے خلاف ہے. معتزلہ کا یہ عقیدہ ہے اولیاء کے لیے وہ علم غیب نہیں مانتے. حالانکہ سینکڑوں حدیثیں ہیں کہ رسول اللہ کے بعد جو ہیں وہ سب کیا ہیں؟ اولیاء ہی تو ہیں، ولی ہی تو ہیں. چاہے وہ حضرت علی مولائے کائنات ہوں، چاہے سیدنا ابو بکر صدیق ہوں، چاہے حضرت عثمان غنی ہوں، چاہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، چاہے صحابہ میں سے کوئی صحابی ہو، یہ سب کیا ہے؟ اللہ کے اولیاء ہیں نا. اور پھر آپ امہات المومنین میں بنات مصطفیٰ میں آپ سیدہ کائنات کو دیکھ لیں کہ اپنے وصال سے پہلے غسل بھی آپ نے کیا اور اچھا لباس بھی زیتن کیا، اور آپ نے فرمایا اب میری روح قبض ہونے والی ہے، مجھے نہ غسل دیا جائے اور نہ مجھے کفن دیا جائے. انتقال سے پہلے ساری تیاری مملکت عفت و عصمت شہزادی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کر کے بتا دیا کہ بس موت آنے والی ہے. اب اگر کوئی یہ کہے کہ کون کب مرے گا، کہاں مرے گا، معاذ اللہ، اس کا علم رسول اللہ کو نہیں تھا. ارے نادانو، رسول اللہ کا علم تو بہت ہے. اللہ کے رسول کی شہزادی ہی کا علم ذرا دیکھ لو. بات سمجھ آ رہی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اگر سلسلہ نقش بندیہ کو فیض ملا ہے تو وہ بارگاہ صدیقیت سے ملا ہے. کہاں سے ملا ہے؟ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ
کہ وصال سے پہلے آپ نے اپنی بیوی کو بلایا اور بلانے کے بعد میں کہا فرمایا کہ اے میری شریک حیات، جس بچے سے تم متحمل ہو وہ بیٹی ہوگی. کیا ہوگی؟ بیٹی ہوگی. اور سیدنا ابو بکر صدیق نے جس طریقے سے فرمایا اسی فرمان صدیق کے مطابق آپ کی اہلیہ کے بطن سے بیٹی پیدا ہوئی اور اس کا نام کلثوم رکھا گیا. بات سمجھ آ رہی؟ تو علم غیب نہیں ہے اولیاء کا. تو معتزلہ کا یہ کہنا کہ اولیاء کا کوئی علم غیب نہیں ہوتا، یہ ان کا زعم باطل ہے، خیال فاسد ہے. اور اس آیت سے ان کا تمسک صحیح نہیں ہے، یعنی کہ اللہ کے علاوہ اور نبیوں کے علاوہ کسی اور کے پاس علم نہیں ہے، تو اس آیت سے یہ ان کا تمسک بہت اچھا نہیں ہے. سید الرسل خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مرتضی ہیں رسولوں میں مرتضی میرے مصطفیٰ سب سے اعلیٰ ہیں. میرے مصطفیٰ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام اشیاء کے علوم عطا فرمائے، جیسا کہ صحیح کی معتبر حدیث سے ثابت ہے. یعنی جو صحیح ستہ کی حدیث کی کتابیں ہیں ان میں بہت ساری حدیثیں آپ کو مل جائیں گی. میں اپنے کم علم کے مطابق جو ہے صحیح کی چند حدیثیں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ. اور یہ آیت حضور کے اور تمام مرتضی رسولوں کے لیے غیب کا علم ثابت کرتی ہے. یہ حضور صدر الافاضل سید نعیم الدین مراد آبادی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی تفسیر میں بیان فرما رہے ہیں. تو ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہے اپنے سمندر علم سے جس انبیاء کو جتنا چاہا میرے رب نے عطا فرمایا، اور محبوب کو کتنا عطا فرمایا لینے والے محبوب جانے اور دینے والا رب جانے، تیسرا کسی کو کچھ پتا نہیں ہے. آئیے ذرا ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، پھر میں حدیث پاک انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، ہے نا. حدیث پاک کا سننا بھی ثواب ہے اور پڑھنا بھی کیا ہے. ہاں میں پہلے حصول برکت کے لیے بخاری کے ایک حدیث پڑھتا ہوں، ہے نا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس حدیث کو پر عمل کیا جائے اور رسول اللہ کی بارگاہ سے جو بھی مانگا جائے وہ کل بھی صحابہ کو ملتا تھا اور آج بھی ہم عاشقان رسول کو ملتا ہے. شرط یہ ہے کہ مانگنے والا دل چاہیے. ایک صحابی ہیں جن کا نام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثیر الروایہ ہیں، سب سے زیادہ حدیثیں کس سے مروی ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. حضرت ابو ہریرہ جو ہے ان کا ذہن جو تھا بڑا کمزور تھا، یعنی قوت حافظہ کمزور تھا. اللہ کے رسول کی حدیثیں سنتے تھے لیکن وہ بھول جایا کرتے تھے. ایک دن اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آئے حضرت ابو ہریرہ، اس لیے کہ انہیں معلوم ہے جو کچھ بھی ملے گا اسی در سے ملے گا. صحابہ کو معلوم ہے جو کچھ ملے گا ادھر ہی سے ملے گا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ انی اسمع منک حدیثا کثیرا انساہ قال ابسط رداءک فبسطته قال فغرف بیدہ ثم قال ضمه فضممته فما نسیت شیئا بعدا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں آپ سے بہت ساری حدیثیں سنتا ہوں مگر بھول جاتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ ابو ہریرہ جاؤ مسجد میں نماز پڑھو اور اللہ سے قوت حافظہ کی دولت مانگو، یہ نہیں فرمایا. میرے نبی فرماتے ہیں ابو ہریرہ ابسط رداءک، جو تمہارے پاس چادر ہے اسے پھیلا دو.
حضرت ابو ہریرہ نے اپنی چادر پھیلا دی. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قال فغرف بیدہ، اللہ کے نبی نے اپنے دست نبوت کا یوں چلو بنایا، فغرف بیدہ، اور کچھ لیا اور یوں ڈالا، کچھ لیا اور یوں ڈالا، کچھ لیا اور یوں ڈالا. اللہ کے نبی نے فرمایا ضمہ، اے ابو ہریرہ اسے لپیٹ لو. حضرت ابو ہریرہ کہتے میں نے اپنی چادر کو لپیٹا اور لپیٹنے کے بعد اپنے سینے سے لگا لیا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے لوگوں اس کے بعد سے میں جو بھی اپنے آقا سے سنتا تھا وہ ہمیشہ کے لیے یاد ہو جاتا تھا. فما نسیتو شیئن بعد، میں اس کے بعد کچھ بھی نہیں بھولا. حضرت ابو ہریرہ نے جب اللہ کے رسول کی بارگاہ میں یہ شکایت کی کہ یا رسول اللہ میرا قوت حافظہ کمزور ہے، آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ جاؤ مدینے کے بازار سے کوئی معجون خرید لو، یہ نہیں فرمایا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ چونکہ میرے آقا کو بھی معلوم ہے کہ یہ میرا غلام ہے، یہ مجھ سے مانگ رہا ہے. بات سمجھ آئی؟ کہیں پر بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ ابو ہریرہ جاؤ علاج کراؤ، طبیب کے پاس جاؤ، معجون لو، کچھ بھی نہیں. سیدھا میرے آقا نے جیسے ہی شکایت کی اور اس شکایت کو میرے آقا نے فوراً دور کر دی، اور اس کا رزلٹ یہ آیا کہ ابو ہریرہ کہتے اس کے بعد میں کوئی چیز بھی نہیں بھولا. تو پتہ یہ چلا صحابہ کو جس چیز کی ضرورت پیش آتی تھی وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں جاتے تھے. اب یہ پتہ نہیں کہاں سے ٹھونکا پیٹا اور ایک دم مطلب تھرڈ کلاس عقیدہ لے کر گیا، نہیں اللہ سے مانگو کسی سے مت مانگو، اللہ سے مانگو کسی سے مت مانگو. ہو گھر میں ایک گلاس پانی جو ہے، اگر یہی تمہارا عقیدہ ہے تو ایک گلاس پانی خود اپنے آپ سے تمہارے پاس چل کے آ جائے تو میں جانوں. جب تک بیوی بچہ نہیں دے گا نہیں لے سکتے ہو پانی، تمہیں نہیں مل سکتا ہے. میں نے ایک چھوٹی سی مثال دی اور بہت ساری ضروریات زندگی ہیں. تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم جو رسول اللہ سے مانگتے ہیں رسول اللہ ہمیں عطا فرماتے ہیں. بس سیدھی سی بات ہے. اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کہتے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اما دنیا دار تو دے کر کے احسان جتاتا ہے، کبھی نہ کبھی کہتا ہے میں نے تمہیں دیا ہے، تمہارے ساتھ یہ کیا ہے وہ کیا ہے. لیکن میرے نبی کی بارگاہ ایسی بارگاہ ہے کہ جب ایک مرتبہ جس کو دیا نا اس کی نسلیں آباد ہو گئیں. تو وہی اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کہتے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا. جناب امام زین العابدین سے کسی نے کہا کہ حاتم طائی بڑا سخی ہے، اس کے 10 دروازوں پہ جاؤ، جاتا ہے سائل تو 10 دروازوں سے ملتا ہے. سید کائنات کے چمن کے وہ مہکتے پھول امام زین العابدین فرماتے وہ حاتم طائی کے 10 دروازے ہیں کہ سائل کا 10 دروازے بھی سے بھی پیٹ نہیں بھرتا، لیکن میرے نانا مصطفیٰ کا ایک در ایسا ہے کہ وہیں سے مل جاتا ہے تو اس کی نسلوں کا پیٹ بھر جاتا ہے. سخی کون ہوا؟ حاتم طائی ہوا یا میرے نبی ہوئے؟ میرے نبی سے بڑھ کر کے اس روئے زمین پہ کوئی بھی سخی نہیں ہے. اور سخاوت جو بھی چیز مانگو گے، جو بھی چیز مانگو گے میرے مصطفیٰ ہر چیز عطا فرمائیں گے. اگر کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے تو مصطفیٰ سے مانگو، پینے کے لیے پانی نہیں ہے تو مصطفیٰ سے مانگو، اگر پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے ذرا مصطفیٰ سے مانگو، علم نہیں ہے مصطفیٰ سے مانگو، میرے مصطفیٰ عطا فرمائیں گے. اس لیے کہ صحابہ نے قوت حافظہ کی دولت کہاں مانگی؟ حضور پاک صلی اللہ. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ دے رہے ہیں کہ اے میرے نبی کے امتیوں اگر تمہیں علم کی ضرورت ہو تو گنبد خضرا کی طرف لو لگاؤ، تمہیں وہاں سے علم کی دولت مل جائے گی. اب آؤ علم غیب رسول پہ حدیث سماعت کرتے ہیں. پہلے میں ایک حدیث جو ہے کتاب الکفالہ کی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. کتاب الوکالہ، کفالہ نہیں وکالہ، کتاب الوکالہ بخاری شریف ہے نا.
ہر اچھی دعوت دینے والا ضروری نہیں کہ وہ بھی اچھا ہو، ہے نا؟ ہاں، ہر دعوت دینے والا، آؤ نماز کی دعوت دیتے ہیں، آؤ تلاوت قرآن کی دعوت دیتے ہیں، ضروری نہیں کہ وہ اچھا ہو۔ ہاں، یہ حدیث پاک سننا پھر فیصلہ آپ کرنا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال وکلنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحفظ زکاة رمضان فاتانی آت فجعل یحث من الطعام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رمضان میں زکوٰۃ کا مال جو آیا، یعنی کہ اناج کی شکل میں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی رکھوالی کے لیے مجھے متعین کیا، کہا ابو ہریرہ وہ زکوٰۃ کا مال ہے، اس کی رکھوالی کرو، ہے نا؟ ہاں، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ واللہ میں بتا رہا ہوں، بہت پیاری حدیث ہے، میں بار بار میں اکیلے میں بھی پڑھتا رہتا ہوں۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرمان مصطفیٰ کے مطابق عشاء پڑھے اور پڑھنے کے بعد اس مال کی رکھوالی پہ آپ مال کی رکھوالی کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے وقت کچھ گزرا، رات تھی، رات کا وقت تھا، کچھ وقت گزرا، ایک شخص آیا، فَأَتَانِي آتٍ، ایک آنے والا میرے پاس آیا، فَجَعَلَ يَحْثُ مِنَ الطَّعَامِ، اور اس میں سے لپ بھر بھر کے اناج بھرنے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے فَأَخَذْتُهُ وَقُلْتُ وَاللَّهِ لَأَرْفَعَنَّكَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے میں نے اس کو پکڑ لیا اور میں نے اس سے کہا قسم ہے اللہ کے عزت و جلال کی، میں تجھے ضرور رسول اللہ کی بارگاہ میں لے کے چلوں گا۔ تو چوری کر رہا ہے، میں تجھے ضرور حضور کی بارگاہ میں لے کے چلوں گا۔ اس چور نے کہا جو اناج بھر رہا تھا، قال دعنی انی محتاج وعلی عیال لی ولی حاجت شدیدہ، اس نے کہا اے ابو ہریرہ مجھے چھوڑ دو، میں بہت محتاج ہوں، میرے بچے بہت بھوکے ہیں اور میں بہت حاجت مند ہوں، مجھے چھوڑ دو۔ قال فخلیت عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے جب اس نے اس طریقے سے یعنی کہ مجبوری بیان کیا تو مجھے رحم آ گیا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ ٹھیک ہے، چونکہ آپ صحابی رسول تھے اور جب ان سے کوئی مجبوری بیان کرتا تو فوراً ان کا دل موم ہو جاتا۔ آپ فرماتے کہ مجھے رحم آ گیا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ ابو ہریرہ کہتے وہاں میرے اور اس چور کے علاوہ تیسرا کوئی تھا بھی نہیں، کوئی نہیں تھا۔ اب سنو، حضرت ابو ہریرہ کہتے فاصبحت فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا ہریرہ ما فعل اسیرک البارحہ۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے میں صبح فجر کے لیے جب مسجد نبوی شریف میں گیا، نماز پڑھا اور نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوا، میرے غیب داں پیغمبر فرماتے اے ابو ہریرہ تمہارے رات کے چور نے کیا کیا؟ تمہارے رات کے چور نے کیا کیا؟ ما فعل اسیرک البارحہ، تمہارے رات کے چور نے کیا کیا؟ قال قلت یا رسول اللہ شکا حاجتا شدیدتا وعیالا فرحمته فخلیت سبیلا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس نے اپنی سخت ضرورت اور اپنے بچوں کے بھوک پیاس کی شکایت کی، یا رسول اللہ مجھے رحم آ گیا تو میں نے اسے چھوڑ دیا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ اللہ اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے میرے نبی نے فرمایا چھوڑ دیے؟ بولے ہاں چھوڑ دیا رسول۔ اب میرے نبی کا یعنی آنے والے وقت میں وہ کیا کرنے والا اس کا بھی علم میرے مصطفیٰ کو ہے۔ ہاں ابھی یہاں ہم کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں، بعد میں کیا کریں گے اس کا بھی علم میرے مصطفیٰ کو ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی ہیں جن کا نام حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسجد نبوی میں سوئے ہوئے تھے، میرے آقا آئے، آنے کے بعد میں میرے آقا نے فرمایا ابو ذر اس وقت کیا ہوگا جب تمہیں لوگ اس مسجد سے نکالیں گے؟ میرے نبی نے فرمایا جب تمہیں نکالیں گے تو ابو ذر تم کیا کرو گے؟ کہا یا رسول اللہ میں یہیں پہ رہوں گا، کہیں نہیں جاؤں گا۔ کہا ابو ذر حالات ایسے بن جائیں گے کہ تمہیں ضرور نکالا جائے گا۔ اللہ اللہ۔ اس وقت میرے آقا نے فرمایا اور کہا تمہیں آبادی سے ایک دم باہر جانا پڑے گا، جنگل میں رہنا پڑے گا۔ یہ بھی میرے آقا بتا رہے ہیں
ابھی مسجد میں سو رہے ہو، لیکن ایک وقت آئے گا ایسے حالات بنیں گے کہ تمہیں یہاں سے نکالا جائے گا، جنگل میں جا کے رہنا پڑے گا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے جیسا میرے آقا نے فرمایا بعد وصال مصطفیٰ میرے ساتھ ویسا ہی ہوا، یہاں تک کہ آپ جنگل میں آپ نے زندگی اپنی بسر کی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں۔ اور یہ بات قاضی اعظم مالکی علیہ رحمۃ و رضوان اپنی کتاب الشفا کے اندر بیان فرماتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا قال اما انه قد كذبك وسيعود سيعود فعرفت انه سيعود لقول رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم انه سيعود۔ حضرت ابو ہریرہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے اسے چھوڑ دیا، اب وہ نہیں آئے گا، میرے آقا اس نے کہا ہے کہ اب میں نہیں آؤں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قال اما انه قد كذبك، اے ابو ہریرہ اس نے تم سے جھوٹ بولا ہے، اس نے تم سے جھوٹ بولا ہے۔ وَسَيَعُودُ، وہ ضرور آئے گا، وہ ضرور آئے گا۔ فَعَرَفْتُ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذرا عقیدہ ملاحظہ کرو، جو نبی فرما رہے ہیں وہ عقیدہ حضرت ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں میں نے جان لیا اور مجھے یقین ہو گیا انہو سیعود، کہ اب وہ ضرور آئے گا، وہ ضرور آئے گا۔ کیوں آئے گا؟ لقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ وہ آئے گا تو آئے گا۔ اچھا ایک بات بتاؤ، جو عقیدہ ابو ہریرہ کا ہے وہی عقیدہ ہمارا اور آپ کا ہے کہ نہیں ہے؟ میرے نبی نے فرمایا، پوچھا گیا یا رسول اللہ جنتی کون ہے؟ میرے آقا نے فرمایا جو میرے راستے پر اور میرے صحابہ کے راستے پر ہوگا وہی جنتی ہے۔ تو علم غیب کے قائل تو حضرت جناب ابو ہریرہ بھی تھے۔ میں چیلنج کرتا ہوں تمام اہل حدیث کو، اس حدیث کا جواب لے کے آؤ۔ میں کہتا ہوں صبح قیامت تک سر پٹک کے مر جاؤ گے، نہیں لا سکتے ہو؟ ہاں، اس لیے کہ تمہارے علم کی اساس مجھے معلوم ہے تم کتنے پانی میں ہو۔ اور میں کہتا ہوں کاغذ کا یہ لباس ہوتا ہے جسم سے اتار دو، ورنہ بادل برس پڑا تو تن کہاں چھپاؤ گے؟ اور میں آئینہ ہوں، دکھاؤں گا داغ چہرے کے، برے لگے تو برا لگے تو سامنے سے ہٹ جاؤ۔ بڑا حدیث بڑا یہاں سے نکلتا لگتا ہے حلق پھٹ جائے گا۔ میں اپنے بڑوں کی جوتیاں سیدھی کر کے اس مقام تک پہنچا، اور ہمارے بڑے جو امیر المومنین فی الحدیث ہیں ان کا تو اللہ اللہ کیا کہنا، جسے زمانہ محدث کبیر کہتا ہے نا، اللہ اللہ۔ حالانکہ میں ان کا شاگرد نہیں ہوں، ان کے شاگرد کا شاگرد ہوں، ان کے شاگرد کا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کی تاریخ میں کوئی نہ کوئی بالواسطہ نہیں، بالواسطہ یا بلا واسطہ ہر ایک عالم دین محدث کبیر کا شاگرد ہے۔ بات سمجھے؟ ہاں، حدیث کا سماع میں نے ضرور کیا ہے حضرت سے حصول برکت کے لیے۔ تو جب یہ چھوٹے چھوٹے مسجد میں امامت کرنے والے امام شاگردوں کا یہ حال ہے تو امیر المومنین فی الحدیث کا عالم کیا ہوگا؟ بات سمجھ آئی؟ یہی وجہ ہے کبھی یہ لوگ جو ہے سامنے نہیں آتے، صرف نام سے ان کی پتلونیں گیلی ہو جاتی ہیں۔ تو جو عقیدہ علم غیب کے حوالے سے ابو ہریرہ کا وہی ہمارا بھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے مجھے یقین کامل ہو گیا کہ وہ ضرور آئے گا۔ کیوں؟ لقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہو سیعود، اس لیے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے۔ گویا حضرت ابو ہریرہ بتا رہے ہیں زمیں ٹلت زماں ٹلت، فرمان مصطفیٰ کبھی نہ ٹلت، جو میرے مصطفیٰ نے فرما دیا وہ ہو کے رہے گا۔ فرصدتہ فجعل یحثو من الطعام، وہ آیا پھر دوسری رات پھر آیا،
اور جب آیا تو پھر وہ لب بھر بھر کے اناج بھرنے لگا. فَأَخَذْتُهُ فَقُلْتُ لَأَرْفَعَنَّكَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو ہریرہ کہتے میں نے اس کا ہاتھ یوں پکڑ لیا اور پکڑنے کے بعد میں نے کہا کہ آج میں تجھے ضرور رسول اللہ کی بارگاہ میں لے کے چلوں گا. قَالَ دَعْنِي فَإِنِّي مُحْتَاجٌ وَعَلَيَّ عِيَالٌ لَا أَعُودُ فَرَحِمْتُ فَخَلَّيْتُ سَبِيلًا. اس نے کہا اے ابو ہریرہ مجھے چھوڑ دو, میں بہت محتاج ہوں اور میرے بچے بہت بھوکے پیاسے ہیں. لا اعود فرحمت فخليت سبيلا. اب میں تم سے وعدہ کرتا ہوں اب نہیں آؤں گا. ابو ہریرہ کہتے فرحمت فخليت سبيلا, مجھے رحم آ گیا اور پھر میں نے اسے چھوڑ دیا, پھر چلا گیا. وہ 2 راتیں ہو گئی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے فَأَصْبَحْتُ فَقَالَ لِي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا ہریرہ ما فعل اسیرک البارحہ. جب صبح اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش ہوا, میرے آقا نے پھر فرمایا بتاؤ بولو ابو ہریرہ تمہارے رات کے چور نے کیا کیا. رات کے چور نے کیا کیا؟ اللہ اللہ, یہ میرے مصطفیٰ کا علم غیب ہے. بولو مچل کے سبحان اللہ. ہے نا, کبھی کسی اہل حدیث کی مجلس میں اتنی شاندار حدیث سنے ہو؟ کوئی سنا ہے؟ کوئی سنا ہو تو بتائے. نہیں سنے نا؟ ہاں, تو اپنے اہل سنت کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رہنا, اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے انہی کو عطا فرمایا جو کچھ عطا فرمایا, ان کے پاس کچھ نہیں ہے, یاد رکھنا. ہاں اب تو یہ بھی بیچارے کیا کریں, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ لکھ کر کے بینر لگاتے ہیں, ہے نا. ہاں, اور دیکھو بہت سارے لوگ گھر سجائیں گے, چلو ٹھیک ہے اچھی بات ہے سجاؤ, آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر. ہاں اچھی بات ہے, رسول اللہ کی محبت دل میں پیدا ہو جائے, میلاد مصطفیٰ منانے لگو, الحمدللہ آؤ ہم آپ کو سینے سے لگاتے ہیں, ہے نا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہارے رات کے چور نے کیا کیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ, اس نے سخت حاجت کی, شکایت کی, تو مجھے پھر رحم آ گیا اس پر, پھر میں نے اسے چھوڑ دیا اور اس نے کہا ہے کہ اب میں نہیں آؤں گا, اب میں نہیں آؤں گا. اللہ کے نبی فرماتے قال اما انه قد كذبك وسيعود فرسته الثالثه فجاء يحث من الطعام. اللہ کے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ اس نے تم سے کہا تو ہے کہ نہیں آؤں گا, لیکن میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ آئے گا, وہ آئے گا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا تیسری رات وہ پھر آیا, جب آیا تو میں نے فاخذتہ, میں نے پھر اسے پکڑ لیا, لارفعنک الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور میں نے کہا آج میں تجھے ضرور رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں گا. اب تو اس کے بعد کچھ رہا نہیں, لیکن ایک حربہ بھی ہے اس کے پاس میں. وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے وَهَذَا آخِرُ 3 مرات إِنَّكَ تَدْعُمُ لَا تَعُودُ ثُمَّ تَعُودُ أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ يَنْفَعُكَ اللَّهُ بِهَا. وہ کہتا ہے کہ یہ تیسری مرتبہ آخری ہے, اس مرتبہ مجھے چھوڑ دو, میں آپ کو ایک وظیفہ بتاتا ہوں. آ گیا اپنی اوقات پر, اپنی اوقات پر آ گیا. کیا بولتا؟ یہ تیسری مرتبہ ہے اور یہی آخر ہے, اب میں اس کے بعد نہیں آتا ہوں. ابو ہریرہ مجھے چھوڑ دو, اب میں تمہیں ایک وظیفہ بتاتا ہوں. وہ چند کلمات ہیں جو تمہیں, جس کے ذریعے سے اللہ تمہیں نفع عطا فرمائے گا, جس کے ذریعے اللہ تمہیں نفع عطا فرمائے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے قلت ما ہوا, میں نے کہا وہ کیا ہے بتا. بتاؤ, چور بھی وظیفہ بتانے لگے, چور بھی وظیفہ بتانے لگے. قال اذا اویت الى فراشک
فاقرأ آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم حتی تختم الآیہ۔ وہ کہتا ہے ابو ہریرہ وظیفہ یہ ہے کہ تم جب اپنے بستر پر جاؤ تو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اس آیت کی برکت سے اللہ کے رحمت کے فرشتے تمہاری محافظت جب تک تم سو کے نہیں اٹھو گے کرتے رہیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ فخلیت سبیلا، جب اس نے یہ وظیفہ مجھے بتایا تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ اب جب میں تیسری مرتبہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوا، فعلا اور قالا، اس میں ذرا فرق سمجھو۔ فعلا کا معنی ہوتا ہے کیا کیا، اور قالا کا معنی ہوتا ہے کیا کہا، یعنی کیا وظیفہ بتایا۔ میرے نبی کا علم غیب دیکھو، 2 دن جب اللہ کے نبی کی بارگاہ میں ابو ہریرہ پہنچے تو میرے نبی نے فرمایا ما فعلا، کیا کیا، لیکن آج جب ابو ہریرہ نبی کی بارگاہ میں پہنچے ہیں میرے نبی نے ما فعلا نہیں فرمایا بلکہ فرمایا ما قالا، کون سا وظیفہ بتایا ہے، کیا بتایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوا، ما قال اسیرک البارحہ، تمہارے رات کے چور نے کیا کہا ہے، فقلت یا رسول اللہ، اس نے مجھے ایک وظیفہ بتایا ہے اور وہ وظیفہ یہ ہے کہ میں آیت الکرسی سونے سے پہلے اگر بستر پہ جا کر کے پڑھ لیتا ہوں تو فرشتے میری حفاظت صبح تک کرتے رہیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ سب تو صحیح ہے، لیکن اس کے بعد میں میرے آقا نے فرمایا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اما انہ قد صدقک وہو کذوب، میرے نبی نے فرمایا او میرے پیارے صحابی، او میرے لاڈلے صحابی ابو ہریرہ، جو وظیفہ اس نے بتایا ہے قد صدقک، وہ تو تم کو اس نے صحیح بتایا ہے، وہ وظیفہ صحیح ہے، وہ عمل صحیح ہے، وہو کذوب، لیکن وہ بتانے والا صحیح نہیں ہے۔ یہ حدیث بخاری ہے، وہ عمل تو صحیح ہے لیکن وہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے تعلم من تخاطب منذ 3 لیال یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ کیا تمہیں معلوم بھی ہے کہ 3 راتوں سے وہ کون ہے جو تم سے مخاطب ہو رہا ہے، یعنی یہ 3 راتوں میں کیا تم جانتے ہو اسے وہ کون ہے جو آ رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کا انداز بیان دیکھو، ابو ہریرہ کہتے قال اللہ، یا رسول اللہ مجھے نہیں معلوم کہ وہ کون تھا، میں تو صرف اتنا جانتا ہوں کہ معمولی سا چور تھا۔ میرے غیب دا پیغمبر فرماتے کہ وہ چور نہیں تھا، قالا ذاکا شیطان، وہ شیطان ہے، وہ شیطان ہے۔ پتہ یہ چلا اس حدیث سے کہ میرے نبی کو ہر لمحے اور ہر وقت کا علم ہے، جو ہو چکا اور جو ہونے والا ہے وہ سب کا علم اللہ نے محبوب کو عطا فرمایا۔ اب چلیے ایک اور حدیث پاک، یہ حدیث پاک بھی علم غیب مصطفیٰ پر دلالت کرتی ہے۔ یہ بخاری شریف کے اندر ہے اور یہ کتاب الجہاد کے اندر ہے اور یہ حدیث نمبر 391 ہے۔ حدیث کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، عن انس بن مالک انہ سمعہ یقول کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يدخل على ام حرام بنت ملحان فتطعمه وكانت ام حرام تحت عبادۃ بن الصامت۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ یہ کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ام حرام بنت ملحان کے گھر میں داخل ہوئے، اور جب داخل ہوئے تو ام حرام نے کچھ آپ کو تناول فرمانے کے لیے دیا۔ وَكَانَتْ ام حرام تحت عبادۃ بن الصامت، یہ ام حرام بنت ملحان کون ہیں؟ تو یہ ام حرام بنت ملحان یہ حضرت عبادہ بن صامت کی بیوی ہیں،
اور حضرت ام سلیم کی بہن ہیں، حضرت انس کی خالہ ہیں۔ ام سلیم بھی رشتے میں رسول اللہ کی خالہ جان لگتی ہیں۔ اللہ کے نبی اسی وجہ سے ام حرام بنت ملحان کے گھر جایا کرتے تھے اور دوپہر کے وقت وہاں سو بھی جایا کرتے تھے۔ علماء نے بیان فرمایا ہے، چند علماء نے تو یہ بھی کہا ہے کہ آپ کی وہ رضاعی بہن ہیں، اور کسی نے یہ کہا کہ رضاعت بھی ثابت کی گئی ہے، اور کسی نے یہ کہا ہے کہ رشتے میں خالہ ہیں حضرت ام سلیم اور حضرت ام حرام بنت ملحان۔ اب ذرا آگے بڑھو۔ فدخل علیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطعمته وجعلت تفلی رأسه۔ ایک دن اللہ کے نبی حضرت ام حرام بنت ملحان کے گھر تشریف لے گئے۔ جب تشریف لے گئے تو کچھ چیز آپ کو کھانے کے لیے دیا۔ وجعلت تفلی رأسه، اللہ کے نبی نے اسے تناول کیا اور اس کے بعد آپ لیٹ گئے۔ جب حضرت اللہ کے نبی لیٹ گئے وجعلت تفلی رأسه فنام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حدیث کا جو ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ام حرام بنت ملحان رسول اللہ کے سر میں جوں دیکھنے لگی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جوں تو میرے مصطفیٰ کے سر مبارک میں تھی نہیں۔ حضرت قاضی عیاض مالکی فرماتے ہیں نہ تو مصطفیٰ کے سر میں کبھی جوں پڑی ہے، نہ تو کسی مچھر نے میرے مصطفیٰ کو کاٹا ہے، نہ کبھی کوئی مکھی میرے مصطفیٰ کے تن نوری پہ بیٹھی ہے۔ اللہ اللہ، میرے رب نے محبوب کو اتنا پاکیزہ، اتنا صاف و شفاف بنا کے بھیجا تھا۔ تو حضرت ام حرام بنت ملحان آپ کے سر میں یوں ہاتھ پھیرنے لگی، اور یوں ہاتھ کرتے کرتے میرے مصطفیٰ کو نیند آ گئی، میرے مصطفیٰ کو نیند آ گئی۔ جب نیند آئی حضرت ام حرام بنت ملحان کہتی ہیں ثم استيقظ رسول وهو يضحك، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اس حال میں کہ آپ مسکرا رہے تھے، آپ ہنس رہے تھے۔ قالت فقلت وما يضحكك یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے آپ بتائیں سو کے فوراً اٹھے اور کیوں مسکرا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا قال ناس من امتی عرضوا علی غداة فی سبیل اللہ یرکبون سبج هذا البحر ملوکا علی الاسر۔ میرے مصطفیٰ فرماتے میں نے اپنی امت میں سے میری امت میں سے چند لوگوں کو میرے سامنے پیش کیا گیا، اور وہ اس حال میں ہے کہ اللہ کی راہ میں وہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلے ہیں، اور وہ پانی میں تخت پر ایسے بیٹھے ہیں جیسے بادشاہ بیٹھا ہو۔ قالت فقلت یا رسول اللہ ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، حضرت ام حرام بنت ملحان کہتی یا رسول اللہ آپ اللہ سے دعا کر دے کہ اللہ مجھے بھی ان تمام صحابہ میں شامل فرما لے، ان میں شامل فرما لے۔ یہ میرے آقا جو ہے بحری راستے سے میرے صحابہ جائیں گے اور جنگ کریں گے اور ملکوں کو فتح کریں گے، یہ بشارت میرے مصطفیٰ دے رہے ہیں اس حدیث میں۔ قیصر و کسریٰ بھی فتح نہیں ہوا، لیکن میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ ایک دن آئے گا کہ قیصر و کسریٰ فتح ہوگا۔ شام یمن فتح نہیں ہوا، لیکن میرے مصطفیٰ نے فرمایا شام یمن اور فارس کی چابیاں میرے دست نبوت میں ہیں۔ بات سمجھ آ رہی؟ تو حضرت ام حرام بنت ملحان نے کہا یا رسول اللہ میرے لیے دعا کریں گے، مجھے بھی اللہ ان مجاہدین کے ساتھ شرکت کرنے کا موقع عطا فرمائے۔ حضرت ام حرام بنت ملحان کہتی ہیں فدعا لہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے میرے لیے دعا کر دیا، دعا کر دیا۔ ثم وضع راسه ثم استيقظ وهو يضحك فقلت وما يضحكك یا رسول اللہ۔ حضرت ام حرام کہتے ثم وضع راسه، اللہ کے نبی نے پھر سر رکھا اور ثم استيقظ، پھر حضور جو ہے سو گئے، پھر بیدار ہوئے، وہ یضحک، مسکراتے ہوئے۔ پھر میں نے سوال کیا یا رسول اللہ اب کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو جو پہلے جواب میرے مصطفیٰ نے دیا تھا وہی دیا، اور دینے کے بعد میں پھر حضرت ام حرام بنت ملحان نے کہا یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا کر دے کہ اللہ مجھے اس میں شامل کر لے۔ قال
کما قال فی اولی قالت فقلت یا رسول اللہ ادعو اللہ ان یجعلنی منہم. اللہ کے نبی نے سے ام حرام نے جیسے پہلے التجا کیا تھا ویسے ہی پھر التجا کی. قال انت من الاولین. اللہ کے نبی نے فرمایا تو اس لشکر میں میری پہلی ہی دعا کی وجہ سے شامل کر دی گئی ہے. پہلی مرتبہ جب میں دعا کیا تو اس میں ہو گیا تمہارا کام. اس لشکر میں تم شرکت کرو گی. یہ رسول اللہ کا فرمان بتا رہا ہے کہ اے ام حرام جب تک تم اس لشکر میں شریک نہیں ہو جاتی ہو تمہیں موت نہیں آئے گی. گویا پتہ یہ چلے گا کون کب مرے گا. یہ بخاری کی حدیث بتا رہی ہے کہ کون کب مرے گا. میرے مصطفیٰ کو اس کا بھی علم ہے. اس کا بھی علم ہے. میں کوئی کس سے کہانی نہیں سنا رہا ہوں. میں دلیل کے ساتھ بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے. اور کوئی بھی آپ سے اگر اس طریقے سے بچکانہ گفتگو کرے تو آپ اس کو آسانی کے ساتھ جواب دے سکو. آگے بڑھو. یہ واقعہ کب پیش آیا؟ جو رسول اللہ نے کو اللہ نے خواب میں دکھایا وہ لشکر بحری لشکر کب نکلا؟ سنو. فرکبت البحر فی زمان معاویت ابن سفیان فسرعت عن دابت حین خرجت من البحر فہلکت. حضرت ام حرام بنت ملحان اس لشکر میں حضرت امیر معاویہ بن ابو سفیان کے زمانہ ملوکیت میں شامل ہوئی. یہ کس کا زمانہ تھا؟ حضرت امیر معاویہ بن سفیان کا زمانہ تھا. یہ بخاری کے اندر ہے. اور آپ اس میں جو ہے شریک ہوئی. سواری پر سوار تھی. جب ساحل پر اتری تو وہ سواری سے آپ نیچے گر گئی. اور جب نیچے گری فحلکت آپ کی وہیں پہ اسی میں موت ہو گئی. آپ انتقال کر گئی. مقام قبرص پر آپ کی مزار پاک ہے. آج بھی لوگ آپ کی قبر کی زیارت کے لیے جاتے ہیں. تو اس حدیث پاک سے ہمیں پتا چلا کہ کون کب مرے گا اور کہاں مرے گا. اس کا بھی علم میرے رب نے محبوب کو عطا فرمایا ہے. اعلی حضرت امام اہل سنت کہتے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. دینے والا ہے سچا ہمارا نہیں. آندھی طوفان کب آئے گا اس کا بھی علم میرے مصطفیٰ کو ہے. موسم محکمیات بتاتے نا کل بہت تیز بارش ہونے والی ہے وہ بہت طوفان آنے والا ہے. بتاتے کہ نہیں بتاتے؟ ابھی چند دن پہلے انقلاب میں اور دوسرے پیپروں میں آیا کہ بارش 4-5 دن بہت تیز آنے والی. آئی بارش؟ آئی کہ نہیں آئی؟ یعنی کہ لوگ جو ہے متاثر ہو گئے ان سے. ان کا چلنا پھرنا متاثر ہو گیا. اتنی بارش ہوئی. اب میرا سوال ایک ہی ہے کہ آج تو لوگ جو بتا رہے ہیں تو مشینری اور ٹیکنالوجی کی بنا پہ بتا رہے ہیں. لیکن میرے مصطفیٰ نے اس وقت بتایا تھا کہ آج رات بہت تیز آندھی آئے گی جبکہ کوئی مشینری نہیں تھی. بات سمجھیں؟ مجھے تو لگتا ہے یہ موسم محکمیات نے کہیں نہ کہیں رسول اللہ کی اس حدیث کو پڑھا اور سنا ہوگا ضرور. میں آپ کو ایسے نہیں کر رہا. یہ لوگ میرے رسول کی حدیثوں کو جتنا یہ پڑھتے نا اتنا تو شاید یار مسلمان پڑھتا ہوگا. آپ کیا سمجھتے؟ دیکھو میں حدیث پاک ثابت کروں گا. اللہ کے نبی نے فرمایا آج رات آندھی آئے گی. اور آندھی کی کیفیت کیا ہوگی یعنی کیسی آندھی ہوگی وہ بھی میرے مصطفیٰ نے بیان فرما دیا. اور میرے مصطفیٰ کو یہ بھی معلوم ہے کہ اس کھجور کے درخت میں کتنی کھجور نکلے گی بغیر پیمانے کے بغیر ترازو بٹکھرے کے. صرف نظر ڈالا اور بتا دیا کہ اتنا اتنا نکلے گا. اتنا اتنا ہے. آج کی تاریخ میں کوئی جو ایسے دیکھ کر کے بتا دے. اور حال یہ ہے کہ نہ تو 1 گرام کم نہ 1 گرام زیادہ. حدیث ملاحظہ کرو مسلم شریف کی حدیث ہے. ایمان تازہ ہو جائے گا. عن عباس بن سہل بن سعد الساعدی عن ابی حمید قال خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوة تبوک فأتینا وادی القرى على حدیقة لامرأة.
لامرأة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرسوها فخرسها وخرسها رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 اوسق۔ حضرت عباس بن سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے، وہ حضرت ابو حمید سے روایت کرتے ہیں، اور یہ حدیث پاک مسلم شریف کے اندر ہے۔ امام مسلم اس حدیث کو لائے ہیں۔ وہ ابو حمید کہتے ہیں ہم اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ تبوک کے لیے نکلے، فَأَتَيْنَا وَادِيَ الْقُرَىٰ عَلَىٰ حَدِيقَةٍ لِامْرَأَةٍ، یہاں تک کہ ہم وادی القرا میں آئے، اور وادی القرا میں ایک عورت کا کھجور کا باغ تھا، وہاں پر ہم پہنچے۔ جب وہاں پہنچے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخرسوها، اللہ کے نبی نے فرمایا صحابہ کو اندازہ لگاؤ کتنا پھل نکلے گا، اندازہ لگاؤ۔ فخرسها، صحابہ نے اندازہ لگایا، لیکن وہ عاجز ہو گئے، یا رسول اللہ مجھے معلوم نہیں کتنا نکلے گا۔ وَخَرَسَهَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 اوسق، میرے نبی نے ایک نظر ڈالنے کے بعد میں فرمایا 10 وسق کھجور نکلے گی۔ کتنی نکلے گی؟ 10 وسق۔ اور یہ 10 وسق جو ہے نا، یہ تقریباً میرے خیال سے 50 کنٹل کے قریب جائے گی۔ وسق، ہاں یہ وسق معمولی مت سمجھنا، ہاں 10 وسق۔ ایک وسق کتنا ہوتا ہے؟ ایک وسق کلیئر ہی کر دیتے، ایک مرتبہ درود پاک پڑھو۔ اور پڑھ لو ایک مرتبہ۔ ایک وسق 60 سا کے برابر ہوتا ہے، جو اجناس ناپنے کا ایک پیمانہ ہے، اور ایک سا تقریباً 4.5 سیر یا تقریباً 2.175 کلو گرام کے برابر ہوتا ہے۔ اس حساب سے ایک وسق کا وزن تقریباً 130 کلو گرام، 130 کلو گرام کتنا ایک وسق کا بنتا ہے۔ تو 10 وسق کا کتنا ہو گیا؟ حساب لگا لو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 10 وسق کھجور نکلے گی، اور یہی نہیں فرمایا بلکہ یہ بھی فرمایا وَقَالَ أَحْسِيهَا حَتَّى نَرْجِعَ إِلَيْكَ إِن شَاءَ اللَّهُ، اللہ کے نبی نے فرمایا جو باغ کی مالکین ہے اسے کہو کہ یہ عدد 10 وسق یاد رکھیں، انشاءاللہ میں واپس آنے کے بعد پھر پوچھوں گا۔ کیا یقین میرے مصطفیٰ کا اختیار، ایسے ہی نہیں کہہ دیا کہہ کے آگے بڑھ گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس سے کہو کہ اس کو یاد رکھے گی، اس عدد کو، یہاں تک کہ میں واپس انشاءاللہ میں واپس آؤں گا۔ وَانْطَلَقْنَا، حضرت ابو حمید کہتے ہم لوگ پڑھ گئے حَتَّى قَدِبْنَا تبوک، یہاں تک کہ تبوک میں پہنچ گئے، جہاں جنگ تبوک ہوئی وہاں پہنچ گئے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ستحب علیکم اللیلۃ ریح شدیدۃ فلا یقم فیہا احد منکم فمن کان له بعیر فلیشد عقالہ فحبت ریح شدیدہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیان فرماتے ہو لوگو آج رات آندھی نہیں بلکہ بہت سخت آندھی آئے گی۔ ریحن شدیدہ، ریحن میرے نبی نے نہیں فرمایا، شدیدہ بیان فرمایا، بہت سخت آندھی آئے گی۔ میرے آقا نے فرمایا فلا یقم فیہا احد منکم، تم میں سے کوئی شخص بھی کھڑا نہ رہے، اتنی آندھی تیز آئے گی کوئی تم میں سے کھڑا نہ رہے۔ فمن کان لہ بعیر فلیشد عقالہ، جس کے پاس اونٹ ہے تو اپنے اونٹوں کو مضبوط چیز سے باندھ دے۔ مجھے یاد آتا ہے گاؤں میں جب کبھی کبھی آندھی آتی ہے، ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے،
آندھی آئی اور بندے کا وہ پترا تھا ٹین، وہ کوئی بامبو وغیرہ رہا ہوگا، وہ پکڑ کر کے کھڑا ہو گیا تاکہ میرا یہ اڑنے نہ پائے، اور جب طوفان تیز کا آیا نا تو اس پترے کے ساتھ اس کو بھی اڑا لے گیا، اور وہ جب اڑا کے لے کے گیا نا تو ایک کوئی آم کا باغ تھا وہ اسی پہ جا کے رکھ گیا اور وہ وہیں پہ لٹک گیا۔ ایک بندہ تھا، اتنے زور کی آندھی آئی، ہمارے گاؤں کے پیچھے نہر ہے، اتنے روز زور کی آندھی آئی، پہلے لوگ آم بیننے جاتے تھے نا باغ میں، ہم لوگوں کا آم کا باغ بہت بڑا تھا، وہ جناب رات میں نکل گئے اور جب طوفان آیا نا تو ان کو اڑا کے لے جا کے اٹھا کر کے کہاں پھینکا؟ نہر میں۔ صبح میں پتہ چلا کہ نہر میں پڑے ہوئے ملے، اتنی سخت آندھی آج بھی آتی ہے یہاں، اس وجہ سے معلوم نہیں پڑتا کہ چاروں طرف سے پہاڑ ہیں، پھر گھنی آبادی ہے، سب اپنے اپنے گھروں میں رہتے ہیں، یہاں آندھی کا پتہ اتنا نہیں چلتا، لیکن جو کھلے علاقے ہیں وہاں پہ آندھی کا پتہ چلتا ہے۔ میرے نبی فرماتے بہت سخت آندھی آئے گی، کوئی بھی تم میں سے کھڑا نہ رہے اور اپنے اونٹوں کو مضبوط باندھ لے۔ فَحَبَّتْ رِيحٌ شَدِيدًا، جیسا نبی نے فرمایا تو جب رات ہوئی سخت آندھی آئی، فقام رجل فحملته الريح حتى علقته بجبل الطین، ایک جبل طے تھا، اللہ کے نبی نے پہلے ہی بتا دیا تھا کوئی کھڑا نہ رہے، لیکن ایک شخص کھڑا تھا، جب آندھی آئی وہ اپنے خیمے سے باہر تک کھڑا تھا، جب آندھی آئی تو اسے اڑا کے لے جا کے گھاٹی میں ڈال دیا۔ اس نے نہیں مانی بات، اگر مان لیا ہوتا تو ایسا اس کے ساتھ نہیں ہو۔ گویا کہ آندھی کتنی تیز ہے، اس کی رفتار کیا ہے اور وہ کتنی شدید آندھی ہے وہ بھی میرے مصطفیٰ نے بیان فرما دیا۔ یہ ہے میرے نبی کا علم غیب۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ اگر سمجھ آ رہی ہے تو گنبد خضرا کی طرف لو لگا کو یا رسول اللہ۔ ہاں، تو یہ حدیث پاک جو ہے کس میں ہے؟ مسلم شریف میں۔ اب ذرا آگے بڑھو، اللہ کے نبی نے یہ فرمایا، جیسا فرمایا ویسا ہوا۔ پھر اس کے بعد میں وجاء رسول ابن العلماء صاحب ایلا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکتاب وعدا له بغلة بیضاء، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایلا کا ایک بادشاہ تھا جس کا لقب ابن العلماء تھا، اس کا قاصد اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ایک خط لے کر کے آیا، اور اس نے جو ہے ایک کھچر بغلتن بیضاء، سفید کھچر حضور کی بارگاہ میں بطور ہدیہ بھیجا تھا۔ اس حدیث پاک سے پتہ چلا کہ اگر کوئی مشرک آپ کو تحفہ دے تو تحفہ لے سکتے ہیں۔ تحفہ وہ ابن العلماء جو تھا اس نے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں یہ تحفہ بھیجا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ فَكَتَبَ إِلَيْهِ، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں اس نے سفید کھچر اور ایک خط بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَهْدَى لَهُ بُرْدًا، اللہ کے نبی نے بھی اپنا ایک والا نامہ لکھا اور بطور تحفہ اپنی چادر شریف بھیج دیا، اپنی چادر شریف بھیج دیا۔ اب آگے سنو، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جو حضرت ابو حمید تھے وہ کہتے ہیں ثم اقبلنا حتی قدمنا وادی القرى، یہاں تک کہ ہم تبوک سے واپس آ گئے، تبوک جنگ تبوک سے واپس آئے، اور جب وادی القرى میں پہنچے، وادی القرى میں پہنچنے کے بعد نسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المرأة عن حدیقتها کم بلغا ثمرہا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس عورت کے بارے میں مجھ سے پوچھا کہ اس کے باغ میں پھل کتنا ہوا۔ جاتے وقت حضور نے فرمایا تو 10 وسق ہوگا۔ اب جب میرے آقا واپس آئے تو اس عورت کے بارے میں پوچھا کہ اس کے باغ میں پھل کتنا ہوا، فقالت، وہ عورت خود بولی جس کا باغ تھا، فقالت 10 اوسق،
میرے نبی کی بارگاہ میں وہ خاتون عرض کرتے یا رسول اللہ جتنا آپ نے فرمایا تھا نہ تو اس سے 1 گرام کم نہ 1 گرام زیادہ، جتنا فرمایا تھا اتنا ہی نکلا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر میرے آقا باغ میں نظر ڈال دیں اور فرما دیں کہ اتنا نکلے گا تو اتنا ہی نکلے گا، اس کا بھی علم اللہ نے محبوب کو عطا فرمایا۔ ٹھیلے پہ اگر ایپل والا ایپل بیچ رہا ہو، ہے کوئی جو بتا دے کہ یہ کتنے کلو ہے اندازے سے ایسا؟ اور ایک دم پرفیکٹ نہیں بتا سکتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے یہ مقام اور یہ علم محبوب کو عطا فرمایا۔ آگے سنو، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی مسرع فمن شاء منکم فلیسرع معی ومن شاء فلیمکث، فخرجنا حتی شرفنا علی المدینہ فقال هذه طابة وهذا احد وهو جبل يحبنا ونحبه۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مزاج شریف تھا کہ جب آپ باہر سے کبھی مدینہ اپنے شہر مدینہ شریف آتے اور جب قریب پہنچ جاتے تو اللہ کے نبی مدینہ پاک میں پہنچنے کے لیے جلدی کرتے تھے۔ اللہ کے نبی آج بھی جب قریب آ گئے تو میرے آقا نے فرمایا مسرعن، میں تو جلدی جانا چاہتا ہوں، فمن شاء منکم فلیسرع معی، تم میں سے جو کوئی بھی میرے ساتھ جلدی چلنا چاہے وہ چلے اور جو رکنا چاہے وہ رک جائے۔ حضرت ابو حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم اللہ کے نبی کے ساتھ نکل گئے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ پاک کے جب قریب آئے، فقال هذه، اللہ کے نبی نے فرمایا فقال هذه طابہ، اے لوگو یہ طابہ ہے جسے طیبہ کہا جاتا ہے، یہ طابہ ہے جسے طیبہ کہا جاتا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں احد پہاڑ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے وَهَذَا أُحُدٌ وَهُوَ جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ، میرے آقا فرماتے او لوگو سنو یہ احد پہاڑ ہے اور یہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ میرے آقا نے خود فرمایا کہ احد پہاڑ مجھ سے محبت کرتا اور میں اس سے محبت کرتا۔ ایک مرتبہ آقا علیہ السلام اسی پہاڑ کے اوپر تھے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پہاڑ کے اوپر تھے۔ تو جب اللہ کے نبی اس پہاڑ پہ جلوہ گر ہوئے تو وہ ایک دم ناز میں جو ہے پہاڑ ایسا ہلنے لگا، جھومنے لگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھہر جا پہاڑ، تجھے معلوم نہیں ہے تیرے اوپر ابھی ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید جلوہ گر ہیں۔ میرے نبی کا علم غیب تو ذرا ملاحظہ کرو۔ قاضی عیاض مالکی نے تو ایمان کو اور مضبوط فرما دیا۔ قاضی عیاض مالکی کے لکھتے ہیں اپنی کتاب کے اندر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کی صرف شہادت ہی کا پتہ نہیں دیا بلکہ یہ بھی بتا دیا کہ جب حضرت عثمان کو مارا جائے گا اس وقت آپ تلاوت کر رہے ہوں گے، تلاوت کر رہے ہوں گے۔ غور سے سننا میری بات، حضرت عثمان غنی کی صرف شہادت کی خبر میرے مصطفیٰ نے نہیں دیا بلکہ یہ بھی بتایا کہ وہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں گے۔ اور حد تو جب ہو گئی کہ میرے نبی فرماتے لوگو میرے عثمان کے جسم کا جب خون کا قطرہ جس آیت پہ گرے گا وہ قرآن کی آیت فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ ہوگی۔ میرے نبی کو یہ بھی معلوم ہے کہ قرآن کس انداز میں عثمان غنی پڑھیں گے اور جب وہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ پر آئیں گے تو ان کے جسم کے خون کا قطرہ جو ہوگا وہ کسی اور آیت پہ نہیں فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ والی آیت پر گرے گا۔ یہ ہے میرے نبی کا علم غیب۔ اور یہ نادان پتہ نہیں کون سے مدرسے میں پڑھے ہیں، اللہ جانے ان کے دلوں میں کتنا بغض بھرا ہوا ہے، کتنی دشمنی بھری ہوئی ہے۔ خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ قاضی عیاض مالکی کوئی معمولی نہیں ہے، بہت بڑے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہاں تک قاضی عیاض مالکی نے لکھا ہے۔ اگر اجازت دو تو میں ایک حدیث اور پیش کر دوں۔ بولو مچل کو یا رسول اللہ، ماشاءاللہ۔ آج کا جو یہ
ماحول ہے، خاص کر ہمارے عروس البلاد بمبئی کا لباس دیکھیں آپ کیسے لباس، یہ جو ابھی لباس ہیں کیا اس کے بارے میں بھی میرے نبی نے کچھ فرمایا ہے؟ ہاں میرے نبی نے یہ بھی فرمایا ہے، یہ بھی فرمایا ہے۔ آؤ مسلم شریف کی ایک حدیث پاک، درود پاک پڑھو۔ میرے نبی کے علم غیب پہ قربان جاؤ، میرے نبی فرماتے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صنفان من اہل النار لم اراہما قوم معهم سیات کاذناب البقر یضربون بها الناس ونساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات رؤوسهن کاسنمۃ البخت المائلہ لا يدخلن الجنة ولا يجدن ریحها وان ریحها لا یوجد من مسیرۃ کذا وکذا۔ آج جو یہ عریاں لباس، تنگ لباس، اس کے بارے میں بھی میرے آقا نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جہنمیوں کی 2 ایسی قسمیں ہیں جن کو میں نے نہیں دیکھا۔ جہنمیوں کی 2 ایسی قسمیں جن کو میں نے نہیں دیکھا، مطلب ابھی نہیں ہیں، آنے والے زمانے میں وہ آئیں گے، یہ ہے اس کا مطلب۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ 2 قسمیں جو ہیں دونوں جہنمی ہوں گی، دونوں جہنمی۔ ان میں سے ایک وہ لوگ ہیں جن کے پاس بیلوں کے دم کی طرح کوڑے ہیں جن سے وہ لوگوں کو مارتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا، دیکھا کسی نے کہیں؟ چابک تو وہ تانگے والا گھوڑے کو مارتا ہے، یہاں پر لفظ ذرا غور کرو، میرے مصطفیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ یضربون بها الناس، ناس یعنی لوگ، مرد یعنی انسانوں کو مارے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ بابا لوگ رہتے ہیں وہ تڑا تڑ کرتے ہیں، پھر ہمارے بھولے والے سنی جاتے ہیں وہ یوں گردن جھکاتے ہیں۔ کچھ سمجھ آیا؟ کچھ سمجھ آیا؟ میں یہ سمجھا ہوں، اگر اس کے علاوہ اور کچھ بھی ہو تو اس کی وضاحت کر دی جائے، اس لیے کہ میں نے دیکھا ہے، میں پہلے دیکھتا تھا کہ اسی طریقے سے جو ہے کچھ وہ یوں انگوٹھی یوں کٹھی یوں مالات دنیا بھر کا تام جھام تڑکاتے تھے اور لوگ سمجھتے تھے یہ سب سے بڑا بابا ہے آسمان سے اترا ہوا ہے نا۔ اچھا ایک بات بتاؤ، تم لوگ کچھ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اگر سمجھے تو بولو سبحان اللہ۔ میرے نبی نے فرمایا ان کے ہاتھ میں بیل کی دم کی طرح کوڑا ہوگا اور وہ کوڑے سے لوگوں کو مارے گا، پتہ چلا وہ مارنے والا جہنمی ہے۔ میرے نبی نے پہلے ہی فرما دیا۔ ایک تو یہ قسم ہو گئی، دوسری وہ عورتیں ہیں جو لباس پہننے کے باوجود عریاں ہوں گی، یعنی لباس پہنیں گی اس کے باوجود وہ عریاں ہوں گی، یعنی لباس پہنیں گی لیکن اس کے باوجود اسے دور سے دیکھے گا لگتا ہے لباس۔ آپ لوگ کبھی ایئرپورٹ پہ گئے ہوں گے، معلوم ہوگا، آپ ایسی جگہوں پہ گئے ہوں گے، آپ کی نظروں نے دیکھا ہوگا، پڑ گئی ہوگی نظر، لیکن اگر پڑ جائے تو اپنی نظر ہٹا لو۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا لباس تو پہنیں گی لیکن لباس کے باوجود بھی عریاں نظر آئیں گی، وہ راہ حق سے ہٹنے والی ہوں گی، یعنی حق کے راستے سے وہ ہٹنے والی ہوں گی، اور خود بھی ہٹی ہوئی ہوں گی اور دوسروں کو بھی ہٹانے والی ہوں گی، یعنی خود تو وہ بہکی ہوئی ہوں گی، دوسروں کو بھی ہٹانا۔ میں نے کئی مرتبہ الحمدللہ میں نے سفر کیا، میں نے دیکھا کہ یار یہ ایئر ہوسٹس ایسا کیوں رہتی ہیں، تو تھوڑا جا کر کے میں نے مطالعہ کیا تو پتہ چلا کہ یہ یہودیوں کی اور عیسائیوں کی ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ایسا کیا جاتا ہے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ جو ہے فلائٹ میں سفر کرنے کے خواہش مند ہوں۔ بات سمجھ آ رہے؟ یہ ہے ان یہودیوں عیسائیوں کی چال، یاد رکھنا میرے عزیز۔
اور ان کے بول ہو ایسا لگتا ہے پورا شہد ٹپک رہا ہو، ایسی بولتے ہیں میٹھے میٹھے بول. بات سمجھ آ رہی ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. اور اس کے علاوہ بھی بہت دیکھیں نا مارکیٹ میں کیسے کیسے لباس ہیں. تو میں اپنے ماؤں سے، اپنی بہنوں سے، اپنی بیٹیوں سے کہوں گا میری بیٹیوں میری بہنوں یہ وہ لباس ہے جو گمراہ کرنے والا ہے. اس کی خبر صادق معتبر یعنی کہ میرے غیب دان نبی نے پہلے ہی دے دیا ہے. میرے نبی نے فرمایا وہ خود بھی بہکی ہوئی ہوں گی اور دوسروں کو بھی بہکانے والی ہوں گی. میرے نبی نے فرمایا ان کے سر بختی اونٹ کی طرح ایک طرف جھکے ہوئے ہوں گے. وہ جنت میں داخل ہوں گی نہ جنت کی خوشبو پائیں گی، اور جنت کی خوشبو اتنی مسافت سے آتی ہے. میرے نبی نے فرمایا ایسی عورتیں جو بے پردہ عریاں یعنی لباس پہننے کے باوجود بھی عریاں نظر آتی ہیں، اگر وہ اس طریقے سے گھر سے باہر نکلتی ہیں تو جنت میں داخلہ تو دور کی بات جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی. یاد رکھو جو بے پردہ اپنے عورت کو باہر گھماتا ہے وہ شوہر جہنم میں جائے گا. پتہ چلا بھائی شوہر کا اختیار ہے. تو شوہروں کو چاہیے کہ وہ اپنی بیویوں کو دسترخوان کی طرح سجا دھجا کر کے لوگوں کے سامنے نہ لے کے جائیں، بلکہ انہوں اسلامی اصول اور قاعدے کے مطابق مکمل حجاب کر کے لے کے جائیں. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ میرے مصطفیٰ نے 1400 سال پہلے جو فرمایا تھا وہ حرف بحرف صحیح ہو رہا ہے. اور یاد رکھو اس سے بھی زیادہ خطرناک ماحول بننے والے ہیں، اس سے بھی خطرناک دور آنے والا ہے. اب تو عریانیت اور بے حیائی اس پر تو کوئی کچھ بات ہی نہیں کرتا ہے، اس پر کوئی کچھ بات نہیں کرے گا. سب گونگے بہرے ہو گئے اور کیا بولتے ہیں ارے اسلام نے تو عورتوں کو قید کر دیا. اسلام نے عورتوں کو قید نہیں کیا، اسلام نے عورتوں کو مان و سمان اور ان کی عزت اور تکریم کی ہے. یاد رکھو جو چیز قیمتی ہوتی ہے اس پر پردے ہوتے ہیں. کوئی بھی قیمتی چیز اوپن طور پر سب کے سامنے اس کا مظاہرہ نہیں کر. اے اسلام کی مقدس شہزادیوں تم قیمتی ہو، تم اسلام کی شہزادی ہو، تم ملکہ ہو. جب تک تم پردے میں رہو گی، حجاب میں رہو گی، تم ملکہ کی طرح لوگوں کے غرور و گھمنڈ کو توڑتی نظر آؤ گی. اور تم اسلام کے اصول پہ اگر چلو گی تو صحیح معنوں میں سیدہ کی کنیز کہلاؤ گی. اور تمہاری نسل میں جو بچے ہوں گے، تمہاری آگوش میں جو بچے کھیلیں گے، وہ بھی بچے با ادب ہوں گے اور اللہ کے قریبی بندے بنیں گے. آج لوگ بولتے ہیں کہ ولی نظر نہیں آتے ہیں. ارے کاہے کا ولی نظر آئیں گے بھائی؟ بولتے ہیں ولی نظر نہیں آتے. ولی نظر آنے کے لیے غوث اعظم جیسی ماں چاہیے، غریب نواز جیسی ماں چاہیے، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی جیسی ماں چاہیے. اگر ان کے کردار پہ عمل کرنے والی ماں ہوگی تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ غوث اعظم جیسا بندہ اور ولی بھی امت کو عطا فرمائے گا. اگر ماں پاکیزہ ہوگی تو بچے بھی پاکیزہ ہوں گے، اگر ماں نیک سیرت ہوگی تو بچے بھی نیک سیرت ہوں گے. لیکن آج کا تو ایک دم ماحول ہی الگ ہو. آج جناب باہر تڑتڑاتے ہیں، بھڑبڑاتے ہیں اور گھر میں بیوی کے سامنے ہنہناتے ہیں. یہ حال ہو گیا. قرآن نے کہا تھا الرجال قوامون علی النساء کہ مرد عورتوں پہ حاکم ہے، لیکن حال الگ ہو گیا، عورت مرد پہ حاکم ہے. بولو اللہ اللہ. سید کائنات رسول اللہ کی شہزادی ہیں، مملکت عفت و عصمت ہیں. ایک مرتبہ مولا کائنات نے کچھ کہہ دیا تو شکایت لے کر کے میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا فاطمہ آج تو شکایت لے کے آئی ہو، لیکن آج کے بعد مت لے کے آنا. آج زیادہ گھر کس سے بگڑتے معلوم ہے؟ ماں بیٹی شادی ہو جاتی ہے، او بیٹی ماں، جب تک ماں 10 مرتبہ فون لگا کے بیٹی سے بات نہیں کرے گی سکون نہیں ملے گی. میں کہتا ہوں اگر بیٹی اپنے گھر میں صحیح ہے، اپنے شوہر کے ساتھ اچھی ہے، خوش ہے، تو بار بار اسے ڈسٹرب کیوں کرتے ہو؟
بہت گھر اسی وجہ سے برباد ہو جاتے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے قوم کی بچیوں کو صحت و عافیت اور سکون بھری زندگی عطا فرمائے، اور ہمارے جوانوں کو، ہمارے بھائیوں کو بھی اللہ رب العالمین اس میلاد پاک مصطفیٰ کی برکت سے نیک سیرتی عطا فرمائے اور اچھے اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو تمام جرائم اور گناہوں سے بچنے اور بچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ کے محبوب کے اسی طرح علم غیب کا قائل بنائے، اور رسول اللہ سے سچی پکی محبت کرنے کا سلیقہ اور ڈھنگ اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، سارے نبیوں سے افضل ہے آقا کی شان، حق تعالی نے ان پر اتارا قرآن، کھول دی سامنے پتھروں نے زبان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہند میں بے مثالی ہے وہ آستاں، فیض پاتا ہے جس در سے سارا جہاں، جا کے اجمیر دیکھو ہے کیسا سما، خواجہ خواجگاں فخر ہندوستاں، خواجہ دین و ملت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں وہ جن کا نام مبارک ہے بی فاطمہ، جو خواتین عالم میں ہے عالیہ، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، الصلاۃ والسلام علی